بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ اپنے علاقے سے جدا ہوئے قال انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر کہ اللہ رب العزت تمہاری ایک نہر کے ذریعے آزمائش کرے گا فمن شرب منہ فلیس منی تو جو کوئی اس میں سے پیے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ومن لم یطعمہ فإنہ منی اور جو اس سے پانی نہیں پیے گا وہ وہ ہم میں سے ہوگا الا من اغترف غرفۃ بیدہ ہاں سوائے اس شخص کے کہ جو ایک چلو بھر پانی پی لے اس کی اجازت ہے فشربوا منہ الا قلیلا منہم تو اس میں سے پانی پی لیا سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے بتایا جو کہ بدر میں حاضر تھے کہ وہ لوگ جو کہ طالوت کے ساتھ باقی رہ گئے تھے وہ اتنے ہی تھے جتنے جتنے اصحاب بدر تھے جنگ بدر میں جتنے مسلمان تھے 300 سے کچھ زائد تو فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ جب اس نہر کو پار کر لیا طالوت نے اور ان کے ساتھ موجود ایمان والوں نے بھی تو قالوا وہ کہنے لگے لا طاق ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ آج ہماری جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے یہ 3957 ہے حدیث 3957 لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر حدیث کا حوالہ جو ہے وہ پوچھیں یہ تو میرے سامنے ابھی لکھی ہوئی ہے تو میں نے یہ آپ کو بتا دی ہے نہیں تو بعض دفعہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سامنے حوالہ موجود ہو ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے جی ٹھیک ہے سر سر فلما بخاری کے مسلم جاوز جی بخاری میں ہے 3957 شکریہ۔ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله اب وہ لوگ جو کہ جن کو یقین تھا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله وہ لوگ جن کا یقین پختہ تھا انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور کہا کم من فئة قلیلۃ کتنے ہی چھوٹے گروہ کم افراد پر مشتمل گروہ غلبت غالب آ جاتے ہیں فئتن کثیرتن بڑے بڑے لشکروں پر بڑے بڑے گروہوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اور اللہ رب العزت کی معیت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے جس قدر انسان کا یقین پختہ ہو اسی قدر انسان صبر کر سکتا ہے جس قدر انسان کا یقین پختہ ہو اسی قدر انسان صبر کر سکتا ہے بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین اور انہی دونوں چیزوں کے ذریعے انسان کو امامت نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو جزا ہے صبر کے بدلے، اس پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین، آخرت کے دن پر یقین، یہ سب چیزیں. تو جس قدر انسان یقین میں پختہ ہوگا اسی قدر اس کے لیے صبر کرنا آسان ہوگا. اور صبر سے مراد وہ صبر نہیں ہے جو اردو کے اندر ہم جس معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنے اصطلاحی شرعی معنی میں ہے. اور اپنے اصطلاحی اور شرعی معنی میں صبر سے مراد تین چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر پر صبر کرنا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے نواہی پر صبر کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے پر صبر کرنا، اور تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر صبر کرنا. یا پھر اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تشریعی احکام پر بھی صبر کرنا اور تکوینی احکام پر بھی صبر کرنا. تکوینی احکام سے مراد ہے بیماری، موت، کسی حادثے کا ہو جانا، نقصان ہو جانا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، معاملات فعلیہ میں نہیں. اور تشریعی احکام سے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جن کو کرنے یا نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے بطور امتحان. تو ان دونوں پر صبر کرنا اسی شخص کے لیے ممکن ہے جس کے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہو؟ یقین. یقین. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ ہے وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، کہ اللہ وہ یقین عطا کر کے جس کے ذریعے مصائب دنیا کو برداشت کرنا میرے لیے آسان ہو جائے. تو یہاں پر بھی قال الذین یظنون، یہاں پر یظنون یوقنون کے معنی میں ہے کہ جن کو یقین تھا اللہ سے ملاقات کا. ظن جو ہے وہ قرآن مجید میں کئی دفعہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے گروہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں. واللہ مع الصابرین، اور اللہ رب العزت کی معیت صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے. اب ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب وہ سامنے ہوئے، بارازو. آپ لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں؟ گرامر کا سبق ہو رہا ہے آپ لوگوں کا؟ جی استاد. جی. جی سر. یہ بارازو جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ وہ اتنے سر یہ الفاظ جمع میں مذکر. یہ جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. آگے؟ جمع مذکر غائب. جی اور بس. جی توبہ بتائیں، آپ بات مکمل کریں. جی سر یہی کہنا تھا میں نے بھی. بس اتنا ہی. جمع مذکر غائب. فعل جو ہے وہ ماضی بھی ہوتا ہے، مضارع بھی ہوتا ہے، اسم بھی ہوتا ہے. جمع مذکر غائب فعل ماضی. جی ماضی فعل کا ہے ماضی. سر، ماضی. ٹھیک ہے، تو پھر ماضی جو ہے وہ معلوم بھی ہوتا ہے، مجہول بھی ہوتا ہے. یہ مجہول، یہ سر مجہول لگ رہا مجہول لگ رہا ہے. نہیں سر یہ معروف ہے. ہے. نہیں معروف. یہ معلوم ہے. فعل ماضی معروف. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فعل معروف. کے اندر ہفت اقسام ہوتی ہیں. فعل صحیح بھی ہوتا ہے، معطل بھی ہوتا ہے. مثال اجوف، ناقص، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، لفیف. ہفت اقسام پڑھی ہیں آپ لوگوں نے؟ مثال اجوف، ناقص، یہ پڑھا ہے؟ جی سر. ہاں، تو اس میں سے کیا ہے یہ؟ نہیں یہ تو نہیں پڑھی سر، یہ جو آپ تین آپ نے آخری جو بتائی ہیں یہ تین تو نہیں پڑھی. ہفت اقسام پڑھی ہے؟ ہفت اقسام. سر محموز پڑھی ابھی. محموز پڑھی ہے. اچھا، یہ جو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑی سی، کیونکہ بالکل میرے سے اگنور ہو گیا خاص طور پہ یہ رمضان کے بعد، تو بالکل بھی نہیں ہم نے کوئی بھی چھیڑا نہیں ہے بالکل بھی لغت کو یا گرامر کو. لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس حوالے سے ٹرین کیا جائے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ یعنی کہ یہ آپ لوگوں کو جو آپ قواعد پڑھیں ان کی آپ لوگوں کو اس کا اجرا بھی ہو. تو جب بھی کوئی آپ سے صیغہ پوچھے
یہ بات یاد رکھیں. جب بھی کوئی آپ سے پوچھے، مثلا میں نے آپ سے پوچھا یہ برزو کون سا صیغہ ہے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں اول تا آخر سارا کچھ بتا دیں. اور ظاہر ہے کہ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کو قواعد آتے ہوں گے. جب آپ کو قواعد آتے ہوں گے پھر ان قواعد کی روشنی میں آپ یہاں پر جو ہے وہ یہ بات بتا سکیں گے. مثلا اب یہ برازو ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے جمع مذکر غائب، فعل ماضی معلوم یا معروف کہہ لیں، اور یہ ہفت اقسام میں سے صحیح ہے. اور بارازہ یبرزو، بارازہ یبرزو غالباً اس کا باب ہوتا ہے، بارازہ یبرزو اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو باب جو ہے یہ ضربہ یضربو ہے. ٹھیک ہے، یہ باب ضربہ یضربو ہے. تو یہ پوری بات بتانا جو ہے یہ ہوتا ہے صیغہ بتانا. ٹھیک ہے، یہ پوری بات بتانا. اور اس سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس صیغے کے متعلق اول تا آخر جو ہے وہ آپ اس کو جانتے ہیں. اس کے متعلق جو ہے وہ آپ پوری طرح آپ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی نظر ہے کہ یہ کیا ہے. اس کا روٹ ورڈ مادہ کیا ہے؟ بارازا. بارازا، رازا. بارازا. ٹھیک ہے، یہ مادہ قرآن مجید میں اور بھی استعمال ہوا ہے. پتہ نہیں سر. ہاں، یہ آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی میں نے اس حوالے سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ٹرین کرنا ہے انشاءاللہ. مشق آپ لوگوں کی کروانی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک تو یہ کہ صیغے کی پہچان مکمل ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ روٹ ورڈ کو پہچاننا، مادہ کیا ہے، اور پھر یہ کہ یہ مادہ کیا قرآن پاک میں اور بھی استعمال ہوا ہے، اور پھر یہ کہ اس مادے کا اپنا معنی کیا ہے. اس مادے کا اپنا معنی کیا ہے؟ اب مثال کے طور پہ یہاں پر ہے مادہ بارازا. اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا کسی چیز کا. بارازا اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں یہ کئی معنی کئی دفعہ استعمال ہوا ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ. اور بھی استعمال ہوا ہے. یا پھر ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا مبارزت. مبارزت کیا ہوتا ہے؟ مبارزت کا لفظ سنا یا پڑھا ہے سیرت کی کتابوں میں؟ یا کیا ہوتا ہے مبارزت؟ مبارزت یہ ہوتا تھا کہ سملیرٹی سر. نہیں 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 نہیں، مماثلت نہیں میں کہہ رہا، مبارزت. مبارزت یہ ہوتا تھا کہ جب دو لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے تو دونوں لشکروں سے باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں لشکروں میں سے فردن فردن لوگ نکل کر مقابلہ کرتے تھے. مبارزت، دعوت مبارزت دینا. ٹھیک ہے، تو پہلے یہ رواج ہوتا تھا کہ ابھی جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائیں گے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو نمایاں بہادر بہادر لوگ ہوتے تھے وہ الگ الگ نکل کر، تو یعنی کہ یہاں سے ایک بندہ نکل کر کہتا تھا کہ آئے میرے مقابلے میں کوئی بندہ جس نے مقابلہ کرنا ہے. یہ پڑھا آپ لوگوں نے، جنگ بدر سے پہلے بھی ہوا تھا. سر ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ جی تعالیٰ سر. عنہ جی، یہ ایک موقع پہ نہیں، کئی مواقع کے اوپر یہ پہلے یہ رواج تھا جنگوں میں سے پہلے. تو اس کو کہا جاتا ہے مبارزت. مبارزت کہا جاتا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر بھی کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ سامنے ظاہر ہونا. ہاں، ظاہر ہونا، یعنی کہ آپ پورے لشکر میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مادہ ہے نا، مادہ، یہ مادے کو پہچاننا، اور مادہ جس کو ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں یا حروف اصلی کہتے ہیں، اس کو پہچاننا اور اس کے اصل معنی کو جاننا، اور پھر یہ دیکھنا کہ یہ مادہ اور کس کس جگہ پر استعمال ہوا ہے قرآن میں. یہ چیز جو ہے یہ انتہائی زبردست چیز ہے، اور اس کو کہتے ہیں علم اللغہ. یہ علم اللغہ یا اس کو علم الاشتقاق بھی کہتے ہیں. تو یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے ایک طالب علم کے اندر، یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جب وہ کسی لفظ کو پڑھے تو ایک تو یہ کہ وہ فوراً اس کے مادے کو پہچان لے کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے.
دوسرا یہ کہ وہ سمجھے کہ ہاں اس روٹ ورڈ کا معنی یہ ہے اور یہ قرآن پاک کے اندر مختلف طرح سے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اب یہاں پر ہے ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اب جب وہ ظاہر ہوئے، جب یہ طالوت اور ان کا لشکر ظاہر ہو گئے، لجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کے لیے، تو قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، افرغ علینا صبرا، انڈیل دے ہمارے اوپر، نازل کر دے ہمارے اوپر، صبرا، صبر کو. اور یہ افرغ کون سا صیغہ ہے؟ یہ افرغ، امر کا ہے امر سر. امر کا یہ تو اس طرح تو نہیں، صیغہ اس طرح بتانا جو ہے یہ جرم ہے. میرے شیخ جو تھے ایک، جن سے میں کافی پڑھا ہوں، ایک استاد ہیں، ان سے میں نے بہت استفادہ کیا ہے، تو کہ واحد متکلم. ان کو اگر میں اس طرح صیغہ بتاتا تھا نا تو وہ بڑی میری کلاس لگاتے تھے، اس پہ اچھی خاصی ڈانٹ پڑتی تھی. کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ دم کٹا صیغہ ہے، یہ آپ اس صیغے کے بارے میں پوری بات بتائیں کہ کیا ہے یہ. واحد متکلم. فرغ یفرغ. آپ کو اس طرح بتانا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے برزو سر کے بارے واحد میں بتایا نا. متکلم نہیں نہیں، یہ واحد متکلم نہیں ہے، واحد متکلم نہیں ہے. آپ کو غلطی لگ رہی ہے. آپ اس سر کو، یہ فعل مضارع کا نہیں ہے؟ نہیں یہ فعل مضارع نہیں ہے نا، یہی آپ کو غلطی لگ رہی ہے کہ یہ فعل مضارع نہیں ہے. یہ ہے واحد مذکر امر حاضر معلوم، واحد مذکر امر حاضر معلوم. اور افرغ یفرغ، افرغ یفرغ باب اکرام سے ہے اور صحیح ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے. اصل میں یہ ہے افراغ یفرغ، یعنی کہ اکرم یکرم اکرامن، جس کو ہم باب افعال کہتے ہیں، باب افعال. ٹھیک ہے، تو جو باب افعال سے امر آتا ہے وہ آتا ہے اکرم، اکرم یکرم سے امر کیا آئے گا؟ اکرم. ٹھیک ہے، آپ کو غلطی یہ لگ رہی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ فارغ یا یفرغ یا جو آپ ثلاثی مجرد ہے اس سے یہ مضارع ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے، کیونکہ جو مضارع کے اندر واحد متکلم جو ہوتا ہے اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہوتا ہے، جس طرح ازربو، ضربا یضربو سے ازربو، تو اضرب، اس سے آپ بالکل. کو غلطی یہ لگ رہی ہے کہ یہ اس کے شروع میں چونکہ حمزہ موجود ہے تو یہ بھی مضارع ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ باب افعال ہے. تو ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، انڈیل دے، انڈیل دے، دعا کا معنی ہے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر کو انڈیل دے، وثبت، اور جما دے، ثبت، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، وانصرنا، اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ٹھیک ہے، تو دو کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے مفردات القرآن اور ایک کتاب ہے مترادفات القرآن. ان میں سے جو مفردات القرآن ہے، مفردات القرآن امام راغب کی، وہ آپ لوگ ضرور لے لیں. ٹھیک ہے، مفردات القرآن امام راغب کی وہ ضرور آپ لوگ لے لیں. ٹھیک ہے، یہ مل جاتی ہے، امام راغب اصفہانی کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ اس کا ہوا ہے ہمارے جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث فوت ہو گئے ہیں مولانا عبدہ الفلاح، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے، مفردات القرآن امام راغب اصفہانی کی. یہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کتاب کو حاصل کرنا، یا تو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا پھر جو ہے وہ خرید لیں، اگر خرید لیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو جو صیغے بتایا کروں گا، جن کی میں نشاندہی کیا کروں گا، آپ نے ان کو دیکھنا ہے اس کتاب کے اندر. بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی سر، آ گئی. جی ہاں. سر. اس سے پچھلا جو سیمسٹر تھا ان لوگوں کو جب ہم نے پڑھانا شروع کیا، جب شروع کیا تھا ہم نے، تو ان کے ساتھ شروع میں ہی یہ کام ہم نے کیا تھا کہ ان کو یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ ان کو کہا تھا کہ آپ لے لیں، اور اس کے اندر ان کو کہا تھا کہ صیغہ دیکھنے کی عادت ڈالیں. اس سے جو ہے نا وہ بہت ذہن کھلتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک مادہ جو ہے وہ قرآن پاک میں کس کس طرح استعمال ہو رہا ہے، اور پھر اس کے معنی میں کیا کیا فرق پڑ رہا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ایک طالب علم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس کا ذہن کھلتا ہے اس سے. دوسری ولما کتاب کون بلغ، سی؟ جی مفردات القرآن. ایک ہے نا یہ دوسری. دوسری مترادفات القرآن ہے، وہ مولانا عبد الرحمن کیلانی کی ہے، وہ بھی آپ رہنے دیں، بے شک اس کی شاید اس کو استعمال کرنا اتنا آسان نہ ہو، لیکن یہ جو مفردات القرآن ہے یہ لے لیں، یہ آسان ہے. اس میں آپ کو مادے کے اعتبار سے، روٹ ورڈ کے اعتبار سے الفاظ جو ہے وہ ترتیب دیے ہوئے مل جائیں گے، اور آپ ان کا معنی جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. سر میں آپ سے کوشچن کرنا جی جی چاہتی ہوں. جی فرمائیں. جب ہم گرامر پڑھ رہے ہیں تو اس حوالے سے، لیکن ہے پچھلے لیکچر سے. جی پوچھیں پوچھیں. سر ہم نے جب پیچھے پڑھا تھا یا الذین آمنوا ہاجروا وجاہدوا، تو اس کا ہم نے معنی کہ آمنو تو امر کا سیکھا ہے نا، امر ہے، لیکن ہاں آپ نے اس کا معنی ہم نے کیا تھا کہ یہ لوگوں جو ایمان پر استقامت جمے ہوئے ہو، تو ایسے کیوں؟ آمنو امر کا صیغہ نہیں ہے، آمنو امر کا صیغہ نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں یہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لاؤ، یہ لوگوں جو ایمان لائے. نہیں، آمنو امر کا صیغہ نہیں ہے نا، یہ پہلی بات ہی آپ کی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے جس کی بنیاد پہ آپ کا سوال ہے. تو یہ جو ہے ٹھیک ہے. یہ جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے، آمنا، سر یہ ماضی کا ہے. ہاں جمع سر یہ مذکر ماضی غائب کا آمنا فعل ماضی یؤمن. معلوم. جی جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم اور محموز الفا. حمزہ شیخ میم امر نون. کا ہوگا تو وہ آمین ہوگا نا، آمین. ہاں آمینو، وہ جو ہے وہ امر کے لیے میم جو ہے وہ مکسور ہوگا، لیکن جو ہے آمنو جو ہے یہ جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی باب افعال ہے، باب افعال ہے. اکرم یکرم اکرامن، اصل میں امنا یؤمن ایمانن ہے نا، ایمانن، تو امنا سے آمنا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. انشاءاللہ ابھی آہستہ آہستہ اب میرا جو ہے نا وہ اس طرف تھوڑی سی توجہ اب ہو گئی ہے. انشاءاللہ اب یہ سیگے بھی پوچھا کریں گے آپ سے، اور سیگوں کی آپ لوگوں کو جو ہے وہ پریکٹس انشاءاللہ کروائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا انگیج کیا جائے کلاس میں. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس شکست دے دی، ہزموہم، شکست دے دی انہوں نے، کنہوں نے؟ طالوت اور اس کے ساتھیوں نے. ہم، ان کو، کن کو؟ جالوت اور اس کے لشکروں کو. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے جی، تو کچھ نہ کچھ ترکیب بھی کروا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ کر رہے ہیں ترکیب بھی یا نہیں؟ نہیں سر ترغیب نہیں کر رہے، صرف رولز پڑھ رہے ہیں ابھی. اچھا، کوئی یہ پتہ ہے فعل فاعل مفعول کا کچھ سنا ہے یہ لفظ یا نہیں؟ فعل فاعل مفعول کیا ہوتا ہے؟ مبتدا خبر کیا ہوتا ہے؟ سر جی سر. اسم الفاعل اور اسم المفعول تو پڑھا ہے ہم نے، لیکن مطلب اسم الفاعل اور اسم مفعول یہ پڑھے ہیں. اچھا، اور فعل اور فاعل اور مفعول نہیں پڑھا؟ نہیں سر. سر چلیں ان کوئی کی بات ڈیفینیشنز بڑھیا ہیں، ان کی ڈیفینیشنز بڑھیا، لیکن ان کو ان کا اجرا نہیں کیا، اپلائی نہیں کیا ان کو. نہیں، چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اجرا بھی انشاءاللہ ہوگا، لیکن ہم اپنی استطاعت میں جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ وہ ہم کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو پس اب دیکھیں ہوتا یہ ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ، کیونکہ ان سب چیزوں، یہ سب علوم جو ہیں وہ آپس میں ان کا تعلق ہے، یہ ان سب علوم کا آپس میں تعلق ہے، اور یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سب اصل میں کتاب و سنت کی خدمت کے لیے ہی ہیں. تو اسی لیے ان سب علوم کا آپس میں تعلق ہے. یہ مت سمجھے کہ میں کسی اور فن کی بات شروع میں نے کر دیا اور میں اپنے موضوع سے نکل گیا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے. عربی کے اندر جو کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے، عربی کے اندر جو کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو وہ جملہ خبریہ، یا تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی دو صورتیں ہیں، یا تو جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا. اگر جملہ فعلیہ ہو تو اس میں فعل اور فاعل کا موجود ہونا ضروری ہے،
اور مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس کے اندر مبتدا اور خبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں ہیں. کمپلیٹ جملہ عربی زبان کا وہ یا تو جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا. اگر وہ جملہ فعلیہ ہوگا تو اس کے اندر فعل، فاعل اور مفعول ہوں گے. مفعول کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے، لیکن فعل اور فاعل ضرور ہوں گے. اور اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کے اندر کیا چیزیں ہوں گی؟ مبتدا اور خبر. اب یہاں پر دیکھیے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو پس فا جو ہے وہ حرف عطف ہے، تو ہزموہم، ہزمو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم، ہزمہ شکست دینا، ہا زا میم اس کا مادہ ہے. تو ہزمو یہ جمع مذکر غائب ہے، اس کے اندر واو جو ہے ضمیر وہ اس کا فاعل ہے. ہزمو فعل اور فاعل، ہم یہ مفعول کی ضمیر ہے. انہوں نے شکست دے دی ہم ان کو، یعنی کہ جالوت اور اس کے لشکر کو. اور بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، یہ با حرف جر ہے، اذنی مضاف مجرور مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر با حرف جر کے لیے مجرور. اور یہ جار اور مجرور مل کر، یہ جو جار اور مجرور ہوتا ہے یہ کبھی بھی جملے کے اندر اس کی مستقل کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو کسی چیز کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ جس طرح فعل ہوتا ہے، فعل کی مستقل حیثیت ہوتی ہے جملے کے اندر. فاعل ہوتا ہے، فاعل کی مستقل جملے کے اندر حیثیت ہوتی ہے. مبتدا ہوتا ہے، اس کی جملے کے اندر مستقل حیثیت ہوتی ہے. خبر کی جملے کے اندر مستقل حیثیت ہوتی ہے. لیکن یہ جار اور مجرور حرف جر کے ساتھ مل کر جو بنتا ہے، یہ کسی چیز کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا پڑتا ہے، اس کے جملے کے اندر اپنی مستقل حیثیت نہیں ہوتی. تو یہ بِإِذْنِ اللہ جو ہے یہ ہزمہ فعل کے متعلق ہے. یہ اس کو اٹیچ کرنے کے لیے ہم کیا تعبیر استعمال کرتے ہیں؟ متعلق ہونا، کسی چیز کے ساتھ متعلق ہونا. تو ہم ایسے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جار اور مجرور فعل کے متعلق ہے. تو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر پورا جملہ بن گیا. وَقَتَلَ داود جالوتا، اور قتل کر دیا فعل داود، داود نے فاعل، جالوتا جالوت کو مفعول بھی. تو داود نے جو کہ ابھی نبی نہیں تھے، داود جو کہ ابھی نبی نہیں تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا اس مارکے میں. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی پھر عطا کی اور حکمت نبوت ادا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو تعلیم دی اس میں سے کہ جو اس نے چاہا، جو اللہ نے چاہا اس میں سے داود کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا جو لوہے کی ہوتی ہے نا، جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ زرہ بختر، اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے آرمر کہتے ہیں، آرمر، جو انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، لباس جو کہ جنگوں میں پہنا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو بنانے کی تعلیم اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو دی. وَقَتَلَ داود جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دھکیل دینا، ہٹا دینا، الناس لوگوں کو، بعضهم ببعض بعض ان میں سے، یعنی کہ لوگوں کے بعض کو، یعنی کہ کفار کو اور ظالموں کو، ببعض لوگوں کے بعض کے ذریعے جو کہ ایمان والے اور مجاہدین ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ظالموں کو مجاہدین کے ذریعے، کفار کو ایمان والوں کے ذریعے نہ ہٹاتا تو لفسدت الارض، زمین جو ہے وہ فاسد ہو جاتی، زمین کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام لوگوں پر، عالمین پر جو ہے وہ بہت فضل کرنے والا ہے. اسی لیے وہ ظالموں کو ہٹا دیتا ہے، ان کے اوپر کسی اور کو مسلط کر کے ان کی جو طاقت اور قوت ہوتی ہے اس کو توڑ دیتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جن کی اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دیتا ہے، اور ہم ان کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں بالحق لإظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک
آپ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً آپ جو ہے وہ مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، مبعوث کیے گئے لوگوں میں سے ہیں۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں صدق رسول۔ صدق رسول پر دلیل وحی ہے یہ، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، کہ اللہ رب العزت خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے یہ احکام آپ پر تلاوت کیے ہیں، آپ پر نازل کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کے رسول ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس بات کی گواہی دینا یہ دلیل وحی ہے صدق رسالت پر۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور تلک الرسل، اور یہ جو رسول ہیں جن میں سے آپ ہیں، یہ رسول، ان کو فضلنا بعضهم علی بعض، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی شیخ۔ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ انبیاء کے درمیان جو تفاضل ہے، ایک ہے تفاضل، یہ ممنوع ہے، تفاضل ممنوع ہے، اور ایک ہے تفضیل، یہ جو ہے یہ درست ہے۔ تفاضل یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ حذیفہ وحید جو ہے نا وہ شاہد احمد سے بہتر ہیں، حذیفہ وحید جو ہیں وہ شاہد احمد سے بہتر ہیں، مثال کے طور پہ۔ اب میں نے یہ دو لوگوں کے درمیان موازنہ کیا ہے، تفاضل، اس کو کہتے ہیں تفاضل، یہ درست نہیں ہے۔ اب جب میں ایسا کہوں گا تو شاہد بھائی سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیوں میرے سے بہتر کیوں قرار دیا۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جی 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 سر آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ مجھے میرے بھائی یونس سے بہتر مت قرار دو، یہ مت کہو کہ میں یونس سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے انبیاء کے درمیان اس طرح تفاضل کرنا، اس میں جس کے ساتھ تفاضل کیا جا رہا ہے ایک طرح سے اس کی اہانت کا پہلو نکلتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جب میں کسی کو معین کر کے کہوں گا، میں کہوں گا جی طوبہ جو ہیں وہ زرتاشا خان سے بہتر ہیں، تو اب اس میں جو زرتاشا ہیں وہ سوچیں گی کہ بھئی میرے سے کیوں جو ہے وہ تفاضل کیا گیا، ان کو اپنی جو ہے وہ یہ اہانت محسوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ فیصل مجید وہ پوری کلاس سے بہتر ہیں، سب سے اچھے ہیں پڑھائی میں، اب جو ہے وہ باقی جتنے بھی لوگ کلاس میں موجود ہیں ان کے دل میں کوئی بات آئے گی؟ جی نہیں سر۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ کیونکہ میں نے کسی کو معین نہیں کیا، تو اسی لیے انبیاء کے درمیان تفاضل کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرا جو نبی ہیں جن کے ساتھ ہم موازنہ کر رہے ہیں ان کی اہانت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ لیکن بالعموم تفضیل کا کہنا، مثلا ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، آپ انبیاء کے سردار ہیں، اس میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ یہ اہم مسئلہ ہے یہ۔ جی سر آ گئی۔ تو یہ اس طرح دو انبیاء کو معین کر کے ان کے درمیان کمپیریزن کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ انبیاء کی جو یعنی کہ ان کا جو ادب ہونا چاہیے یہ اس سے یہ چیز ٹکراتی ہے، اسی لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور یہ رسول جو ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، چونکہ بات جہاد فی سبیل اللہ کی ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے کہا کہ چونکہ جہاد کے اعتبار سے تمام انبیاء آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ اہانت کسے کہتے ہیں؟ اہانت کہتے ہیں توہین کو، ٹھیک ہے؟ توہین کسی کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو درجات کے اعتبار سے بلندی عطا کی، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسی ابن مریم کو واضح روشن نشانیاں، وایدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کو مضبوط کیا،
روح القدس کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے. ولو شاء اللہ، اگر اللہ یہ ارادہ کرتا تو مقتتل الذین من بعدہم، وہ لوگ جو کہ ان انبیاء کے بعد تھے وہ آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہوتے، اس کے بعد کہ من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح اور روشن نشانیاں آ گئی تھیں. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا ان بینات میں. حالانکہ وہ بینات ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان بینات کے آ جانے کے بعد وہ آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہوتے، لیکن انہوں نے ان میں کیا کیا؟ اختلاف کیا. ولیکن اختلفوا، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فمنہم من آمن، تو ان میں سے بعض وہ تھے جو ان بینات پر ایمان لے آئے. ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے ان کا انکار کر دیا. ولو شاء اللہ مقتتلوا، اگر اللہ رب العزت نے چاہا ہوتا تو یہ آپس میں جھگڑے کا شکار نہ ہوتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ جو چاہتا ہے، جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اس کی جو قضاء و قدر ہے وہ نافذ ہے، اور اس کے ارادے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے.